علامہ اقبال سیر افلاک کے دوران جاوید نامہ میں جنت کے ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک نہایت خوبصورت محل دیکھتے ہیں۔ وہ محل زمرد کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اس محل کی خاصیت یہ ہے کہ جنت کی حوریں احرام باندھے اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ اس کے گنبد پر بیٹھنے والے پرندے فرشتوں کے ہم نوا ہیں۔ حضرت علامہ اقبال اپنے مرشد حضرت جلال الدین رومی سے فرماتے ہیں کہ اے مرشد، یہ کس ہستی کا مزار ہے کہ جس کو اتنا بلند مرتبہ ملا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی اقبال سے کہتے ہیں کہ یہ شرف النساء کا محل ہے اور آپ کو اس کی حقیقت کا نہیں پتا کہ اس کو یہ بلند مقام کیوں ملا ہے۔ یہ میری امت کی وہ بیٹی ہے، ایسا ہیرا، ایسا موتی کسی سمندر کی آغوش میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ماں نے ایسی بیٹی کو جنم دیا۔ یہ پنجاب کی سرزمین کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کی قبر کی وجہ سے وہ آسماں کے ہم پلہ ہے۔ شرف النساء ہمہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں مشہور رہا کرتی تھی۔ وہ کم عمر میں ہی تلوار کی دھنی تھی۔ وہ قرآن کریم پڑھا کرتی تھی۔ تلاوت کلام پاک کے دوران تلوار کو سامنے رکھا کرتی تھی، لیکن کم عمری میں ہی وہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ جب اس کی آخری وقت آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، زندگی اسی لیے ہے کہ انسان یہاں پر آتا ہے، کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، اور یہ وصیت پلے باندھ لیں اور اس وصیت پر ہر وقت عمل کرنا۔ اگر آپ کو میرا مرتبہ دیکھنا ہو تو قرآن کریم اور اس تلوار کو دیکھنا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میری تنہائی کے میری زندگی کے ہم سفر تنہائی، قرآن کریم اور تلوار رہے ہیں۔ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو قرآن کریم اور تلوار کو مجھ سے جدا نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن اور تلوار دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کائنات ان کے گرد گھومتی ہے۔ قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے کہ قرآن کریم کا راستہ صاف کرے اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نفاذ کرے۔ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کو بڑے عالی شان گنبد کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس پر برقی کمکموں کی ضرورت ہے، نہ ہی اس پر مشک عنبر کی یا لوبان کی خوشبو کی ضرورت ہے۔ آپ ایک احسان یہ کرنا کہ میری قبر کے اندر کسی تاکچے میں قرآن کریم اور میرے ساتھ تلوار رکھ دینا۔ شرف النساء جب اس دنیا سے چلی گئی تو اس کی وصیت کے مطابق قرآن کریم، تلوار اس کی قبر کے اندر رکھ دیے گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کا جوش و ولولہ کم ہوا، شیر گیدڑ بن گئے۔ انہوں نے اپنے دلوں پر اللہ کی حاکمیت کے سوا دوسرے لوگوں کی حاکمیت کو تسلیم کرنا شروع کیا، تو ان کا اقتدار چھن گیا، اور پھر یہاں رنجیت سنگھ کی حکومت آئی۔ رنجیت سنگھ نے یہاں ظلم و بربریت کی وہ داستانیں چھوڑی کہ روح کام جاتی ہے۔ اس نے جہانگیر کی بیوی نور جہاں اور اس کی بیٹی کو اکھاڑا، اور اس کے تابوتوں کو لے کر وہ امرتسر چلا گیا۔ شرف النساء کے مقبرے کی طرف آیا۔ اسے یہ گمان تھا کہ یہ حاکم گورنر عبدالصمد کی بیٹی ہے، اور اس کی قبر کے اندر بھی ضرور ہیرے اور جواہرات ہوں گے۔ جب اس نے قبر کو اکھاڑا، اندر سے تلوار اور قرآن کریم ملے۔ اس نے
وہ تلوار اور قرآن کریم بھی لیے اور وہاں سے چل نکلا۔ علامہ اقبال اس افسوسناک واقعے پر کہتے ہیں کہ خالصہ شمشیر و قرآن راب برد اندری کشوری مسلمہ بمرد آئے، اور انہوں نے قرآن اور تلوار کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت سارے مسلمان مر گئے تھے جو اپنی ایک بیٹی کی قبر کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ۔